شعر محبت نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے پڑوسی کے ساتھ حلیمانہ برتاؤ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو بڑا رنگین طبع اور خوش مزاج آدمی تھا۔ اس کا یہ مزاج تھا کہ دن بھر وہ مزدوری کرتا تھا اور شام کے وقت وہ بازار جاتا، شراب اور گوشت لاتا، خود سیخ پر کباب لگاتا، خود بھی کھاتا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتا، اور رات گئے تک شراب کا دور چلتا، اور اسی طرح مزے میں آ کر شعر پڑھتا: اذاعونی و ای فتن اذاعوا الیوم کریہتہ وصد الدثخری، یعنی لوگوں نے مجھے ہاتھ سے کھو دیا، اور کیسے بڑے شخص کو کھو دیا جو لڑائی اور رخنہ بندی کے دن کام آتا۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر اور شغل کی وجہ سے رات کو بہت دیر سے سوتے تھے، کبھی بہت کم سوتے تھے۔ وہ اس کی نغمہ سنجیاں سنتے اور کچھ تعرض نہ کرتے۔ کو ایسا ہوا کہ شیر کا کوتوال وہ اسی طرف آیا اور اس نے اس کو پکڑ کر قید میں ڈالا۔ کو امام صاحب نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ رات کو ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں سنائی دی، تم کیا وجہ ہوئی ہوگی؟ تو لوگوں نے پورا ماجرا سنایا کہ وہ قید خانہ کے اندر قید ہو گیا ہے۔ اسی وقت کپڑے طلب کیے اور سواری طلب کی اور اس پر سوار ہو کر دارالامارہ کی طرف چلے گئے۔ گورنر کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے استقبال کے لیے لوگوں کو باہر بھیجا۔ سواری نزدیک آئی تو گورنر خود بھی ان کے استقبال کے لیے اٹھا، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ لا کر بٹھایا اور عرض کیا: کیوں تکلیف کی؟ مجھ کو بلاوا بھیجتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا تھا، کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو رہا کر دیا جائے۔ انہوں نے اسی وقت حکم دیا اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی اس گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو وہ بھی ہم رکاب ہو گیا۔ صاحب نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیوں، ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ دیا کہ نہیں، آپ نے تو پڑوسی کے ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کہ اخلاق کا اور مروت کا اس کے اوپر یہ اثر ہوا کہ اس نے وہ عیش پرستی والی زندگی چھوڑ کر امام صاحب کے درس میں بیٹھنے لگا، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ فقہ میں مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔ بحوالہ یادگار واقعات۔